صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم عزیز و بزرگوں، آج 15 شعبان کا دن ہے. کل 15ویں شعبان کی رات تھی. کتابوں میں لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ سال کی مبارک راتوں میں اس رات کا بھی شمار ہے. سال میں جو مبارک راتیں آتی ہیں جس کو لوگوں نے بڑی رات کا نام دے دیا، کوئی بڑی رات کہتا ہے، کوئی جاگنے کی رات، عبادت کی رات، مختلف ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں. تو مبارک راتیں ہیں سال کی. اس میں ایک تھی 15 شعبان کی رات. جیسے ایک رات ہے لیلۃ الجائزہ، عید کی رات. رمضان پورا ہوتا ہے تو جو رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ، وہ بڑی مبارک رات ہے. 3 راتیں ذی الحجہ میں ہے. 8ویں کی رات لیلۃ الترویہ، 9ویں کی رات لیلۃ العرفہ، 10ویں کی رات لیلۃ النحر، اور 5ویں ہے 15 شعبان. یہ مبارک راتیں ہیں. ایسے تو مسلمان کے لیے ہر رات ہی مبارک ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے. بہت پیاری بات، بشارت والی خوشخبری کی ہمیں حدیث پاک میں سمجھائی گئی کہ جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا انعام دیں گے. اور وہ فجر میں بھی جماعت سے پڑھ لے، اللہ پوری رات نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا انعام دیں گے. تو گویا مسلمان کے لیے ہر رات مبارک رات ہو گئی. اگر وہ نماز کا پابند ہے، عشاء بھی پڑھ رہا ہے جماعت سے، فجر بھی پڑھ رہا ہے جماعت سے، تو پوری رات عبادت. یہ اور بات ہے ایکسٹرا کی عبادت کر لے کوئی، مبارک راتوں میں کر لے کہ روزانہ کی کر لے. جیسے کہ تہجد، ہر رات میں تہجد ہے، چاہے رمضان کی رات ہو چاہے کوئی بھی رات. تہجد کی انعام کے بارے میں لکھا ہے کہ تہجد کا اہتمام کرنے والا مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا، جو روزانہ اہتمام کرتا ہو، ہر رات میں تہجد پڑھتا ہو. تو 15 شعبان کی رات بھی مبارک رات ہے. ایسی مبارک راتیں ہیں مسلمان کے لیے ہر رات مبارک ہے. ایک صحابی روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب رات آتی ہے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جن کے لیے رات خیر کی رات ہے، وہ نیکیوں میں لگا دیتے ہیں. ایک لوگوں کا وہ حصہ ہے جو برائیوں میں رات پوری کرتے ہیں، گناہوں میں، شہوات میں. ان کے لیے یہ وبال کی رات ہے، اللہ کے وہاں
سوال ہوگا یہ راتوں میں ایسے کام کیوں کیے. تیسرے وہ لوگ ہیں نہ وہ نیکی کماتے ہیں نہ وہ گناہ کے کام کرتے ہیں, عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں, فجر پڑھنے اٹھ جاتے ہیں تو ان کو رات بھر کی نیکی اللہ لکھا دیں گے. جنہوں نے عبادتیں کی اس کو اللہ انعام الگ دیں گے, جنہوں نے گناہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طور پر سزا قائم کر دیں گے. تو ہر رات ہمارے لیے مبارک ہے اگر کہ بات سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر کوئی نے کل کی رات عبادت نہیں کی تو وہ پچھتاوے نہیں, افسوس نہیں کرے. اتنا ہے کہ بھائی میں نیکی حاصل نہ کر سکا, لیکن وہ فرض واجب کی نہیں تھی. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. جیسے کہ بعض لوگ 15 شعبان جو کل مغرب سے شروع ہوئی تو بہت سارے مسلمان, اللہ ان سب کو صحیح سمجھ دے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے بہت اہتمام سے مسجد جاتے ہیں, اللہ ان کو 5 نماز کا ہمیشہ کا پابند بنا دے. لیکن وہ مغرب میں جاتے ہیں اور مغرب میں نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد کچھ رکعتیں نفل پڑھتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم نے سال بھر کے لیے کچھ کر لیا. تو وہ جو نیکی کے عمل کریں گے مغرب بعد 6 رکعت پڑھیں گے ان کو اس کا بھی اللہ انعام دیں گے. لیکن ایسا کرنے سے فرض کہیں معاف نہیں ہو جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور اللہ کے وہاں دربار میں یہ اصول ہے فرض پہلے ہے اس کے بعد ساری نمازیں ہیں. لیکن فرض کو نہ پڑھ کر کے سارے نفل نمازیں ہی پڑھتا رہے, اللہ کے وہاں اس کا جیسا بھی معاملہ اللہ کرنا چاہیں گے. لہذا میں اور آپ نیت کریں ہم فرض نمازوں کا خوب اہتمام کریں گے. اب وہ رات جو کل گئی اس میں اللہ کی طرف سے فیصلے آئے فرشتوں کے ہاتھ میں آئندہ سال تک کے, اس میں کسی کے مرنے کا, بیمار ہونے کا, تندرست ہونے کا, خوشیوں کے ملنے کا, غموں کے ملنے کا فیصلہ اللہ نے اپنے خزانے سے, جو اللہ کے پاس خزانہ تھا پوری معلومات کا, اس میں سے تھوڑا سا فرشتوں کے حوالے کیا, لو تم بھی جان لو اب یہ ہونے والا ہے, اس کی موت ہوگی, ان کے گھر میں ہوگا بچہ پیدا ہوگا, ان کا گھر گرے گا, ان کا گھر بنے گا. اللہ تعالیٰ اس تمام کے لیے خیر کے فیصلے کرے. لیکن یہ ساری بات سمجھنے کی ہے کہ جیسے آج کا روزہ, تو آج کا روزہ کوئی رکھے گا تو بہت نیکی ملے گی, لیکن نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہ ہوگا. اور جس نے رکھا ہے وہ لوگوں پہ جتاوے نہیں, تو نے رکھا, میں نے تو رکھا, اچھی بات ہے رکھا تو اللہ قبول کرے. لیکن جس نے نہیں رکھا اس کو گنہگار نہ سمجھے, کیونکہ روزے تو رمضان کے فرض ہیں, رمضان کے روزے فرض ہے. جو نہیں رکھے گا لوگوں کو پتا چلے نہ پتا چلے اللہ کے نگاہ میں وہ اللہ کا نافرمان ہوگا, اللہ کے کوئی شرعی عذر ہو جائے. شرعی عذر ہے روزے نہ رکھنے کے, وہ علماء سے معلوم کرنے چاہیے کہ بھئی روزہ رمضان کا چھوڑنے کے لیے کیا شرعی عذر ہے. اپنی مرضی سے خود نہ عذر گڑھ لے کہ میرے کو یہ ہے, میرے کو ڈاکٹر نے ایسا بولا. خیر, تو آج کا روزہ جو رکھے اس کے لیے بھی نیکی. اور شعبان کا ایک ہی روزہ ہے, اگر کوئی رکھے تو 3 رکھے, 13, 14, 15, جو ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی فضیلت ہے 13, 14, 15 کی ہے. پیر اور جمعرات کی ہے کہ وہ ہر پیر جمعرات کا روزہ, 13, 14, 15 کا روزہ. لیکن شعبان کے کوئی یوں سمجھ لے یا 14, 15 کا رکھوں یا 15, 16 کا, تو یہ خود سے خود بس طے کر لیتے ہیں. گناہ نہ ہوگا لیکن دین کی معلومات کم ہے, یوں سمجھا جائے گا کہ صحیح دین کی معلومات ان کے پاس کم ہے. رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, سمجھ میں. اور کوئی نہ رکھے تو اس کو عیب والا نہ سمجھے. مردوں سے زیادہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے, رستے میں کوئی ملا پوچھا بھی نہیں پھر بھی, آج تو شہری میں اتنی جلدی میں اٹھ گئی تھی, یعنی بتا دیا کہ میں نے روزہ رکھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسا کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے. رمضان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ, رمضان میں کسی کو یہ پوچھنا بھی نہیں کہ تو نے روزہ رکھا.
اگر اس کا کوئی شرعی عذر ہے تو وہ ہمارے سامنے کھل جائے گا، دیکھو یہ وجہ ہے. تو روزہ رمضان کا شرعی عذر سے نہ رکھے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ روزہ نہ رکھا. ایسے رہنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ دے. تو یہ گزشتہ کل جو بات اللہ کی طرف سے فرشتوں کے حوالے ہوئی مغرب میں، کس کا کیا، تو اللہ والے کہتے ہیں بہت اہتمام سے دعاؤں میں لگنا چاہیے. جن کے لسٹ مرنے کے پچھلے سال فرشتوں کے حوالے ہوئے تھے، کل مغرب سے پہلے تک وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ کل مغرب سے پہلے تک. اچھا کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ 15 شعبان ہمارے یہاں جب آئی تھی کل 6:35 پہ مغرب کی اذان ہوئی اور 15ویں شعبان شروع ہوئی، اور بنگلہ دیش میں تو آدھا گھنٹہ پہلے مغرب کی اذان ہو گئی تھی، اور آسام میں تو 1 گھنٹہ پہلے ہو گئی تھی. تو وہ تو کیا ہوا؟ تو یہ سب ہمارے بہت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جہاں رہتے ہو وہاں کے بارے میں سمجھ لو. مکہ میں تو کل 16 تاریخ تھی، ہمارے وہاں 15 تھی، تو کیا ان کے وہاں 1 دن پہلے ہو گئی؟ یہ سب کے لیے ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ہم بولے اپنا یہ وشے نہیں ہے، یعنی اس کو سوچ کر کے دماغ خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے وہاں 15 تھی نا، وہاں تو 16 تھی، تو پھر کیا؟ تو تمہیں کون پوچھے گا قیامت میں کہ تم 15 میں تھے کہ 16 میں تھے، مکہ کی تاریخ پہ تھے کہ احمد آباد کی تاریخ پہ تھے؟ جہاں ہے وہاں کی تاریخ کے اعتبار سے چلنا ہے. یہ پوری بحث ہے لکھی ہے علماء نے ان لوگوں کے لیے جو بیکار کے باتوں کو سوچتے رہتے ہیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. لہذا محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں اہتمام سے عبادت کو بڑھایا، روزے کو بڑھایا، اللہ سے مانگنے کو بڑھایا. یوں لکھا لکھنے والوں نے کتاب میں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان بندوں کا مہینہ ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ نیکیوں کے مہینے شروع ہو گئے. رجب، شعبان، رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہے، سال میں 1 دفعہ ہی آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے. سمجھنا یہ ہے جو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی سمجھ لوں، آپ بھی سمجھ لیں. بیان روز ہو میں، جیسے ابھی ہو رہا ہے بیان، جمعہ میں نہیں، روز ہو میں، صبح سے شام ہو میں، اور روز لوگ سنیں. لیکن جب تک اندر میں کوئی بات نیت کی نہیں بنے گی، کسی کام کے، خیر کے کام کے کرنے کی اور نافرمانی کے چھوڑنے کی نیت بن کے عمل نہیں کرے گا، وہاں تک وہ وہیں ہوگا چاہے کتنے ہی بیان سنیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے ہی بیان سن لے ہوئے، اور لوگوں کا مزاج بنا ہے بیان سنو، آج ان کا وہاں ہے، آج ان کا وہاں ہے، تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن صرف سننے کو ہی سمجھ لیا کہ سنو. سننا کوئی غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن سننا ہے کچھ کرنے کے لیے. اس کا الٹا معنی مت نکالنا کہ اب سنوں گا ہی نہیں، الٹا معنی نہیں نکالنے گا. تریکوڑ مگج کے مت بن جائیے، لوگ تریکوڑ مگج کے بن جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ 3 دن لاڑی پہ مال لے کے نکلے اور نفع نہیں ملا تو گھر کے لوگ پھر کیا فائدہ؟ تو اس کا مطلب باڑی بند نہیں کر دینے کی، مطلب نفع کما کے لاؤ، یوں کہا جا رہا ہے. یوں نہیں کل سے اب جاؤں گا ہی نہیں، الٹی باتیں دماغ میں نہیں لانے کی، تریکوڑ مگج مت بن جانا. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو بہت ساری باتیں سمجھائی ہے. جہاں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. صحابہ کا مجمع جمع تھا اور پیارے آقا نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، صحابہ کے زمانے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک سوالیہ انداز میں، کیا ہوگا اس دن جس دن عورتیں آوارہ ہو جائے گی اور بچے فاسق فاجر ہو جائیں گے. عورتیں کیا ہو جائے گی؟ آوارہ.
پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ سن رہے ہیں، کیا ہوگا اس دن، جیسے کہ ہم لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں نا، کیا ہوگا اس دن جس دن ایسا ہو جائے گا، تیرے دادا مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس دن، تیرا یوں ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس دن، کرفیو لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، ایسے کچھ خطرات بتاتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی گھروں میں. پیارے آقا نے یہ خطرہ بتایا، کیا ہوگا اس دن، یعنی کیا ہوگا سے مراد بہت برا ہوگا، معنی ہے بہت برا ہوگا. کس دن؟ جس دن عورتیں آوارہ ہو جائے گی، بچے فاسق فاجر ہو جائیں گے. آوارہ کسے کہتے ہیں؟ میرے گھر کو میں سوچوں، آپ کے گھر کو آپ سوچنا، کسی کے گھر کو نہیں سوچنا. آوارہ کسے کہتے ہیں؟ آج سے کچھ سالوں پہلے لوگوں کے گھروں کا یہ حال تھا کہ گھر سے باہر دیر تک جاگنے بیٹھنے والے لڑکوں کو محلے والے، خاندان والے کہتے ہیں یہ آوارہ ہے، آوارہ، رات کو دیر تک باہر بیٹھا رہتا ہے. گناہ کے کام کرتا ہے نہیں کہہ رہا، گنہگار تو بہت دور ہے، صرف بغیر کام کے گھر سے باہر نکلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آوارہ. رشتہ طے کرنا ہوتا اپنی بیٹی کا تو لڑکے کی تحقیق میں یہ تحقیق ہوتی، کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ بھی آوارہ تو نہیں ہے، یعنی لچا، لفنگا، گنڈا، بدماش، یہ بات نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی برے لوگ، لیکن آوارہ سے مراد بغیر کام کے باہر پھرتا ہے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں. آوارگی کو اچھا نہیں مانا گیا، لیکن یہاں تو عورتوں کی بات کہی پیارے آقا نے. کیا ہوگا اس دن جس دن عورتیں آوارہ ہو جائے گی، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی کام کے یوں ہی نکلنا. بغیر کام سے مراد مردوں کا 5 ٹائم کی نماز کے لیے نکلنا، حلال روزی کمانے کے لیے نکلنا، اور بہت سارے خیر کے کام ہیں، بیمار کو دیکھنے جانا، میت میں جانا، اور دیگر خیر کے کاموں کے لیے نکل رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. بغیر کسی کام کے چائے پینے نکل رہے ہیں، دوستوں کی مجلس لگانے نکل رہے ہیں، کوئی کام نہیں، بازاروں کے چکر لگانے نکل رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ندی کے کنارے پہ جا کے بیٹھے ہیں، سمجھ میں آئی؟ تو یہ آوارگی ہے. پیارے آقا نے کہا کیا ہوگا اس دن جس دن عورتیں آوارہ ہو جائے گی. اور ہر ایک اپنے گھر کو سوچے، اپنی بستیوں کو دیکھے کہ حال قریب قریب یہ ہے، عورتیں آوارہ ہونے لگی ہے. سب نہیں ہو گئی ایسا میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہونے لگی ہے. بغیر کام کے گھر سے نکلنا، ان کا نکلنا بڑا خطرے کی چیز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. پردہ نشین خاتون ہو، بے پردہ خاتون ہو، شیطان لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. پھر لوگ نگاہ اٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں دلوں کی دنیا برباد ہو جاوے، دماغوں میں کچھ گندگی آ جاوے، بہت ساری خرابیاں. تو عورتیں آوارہ ہو جاوے یعنی بغیر کام کے نکلے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. ہر ایک کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کرے کہ بھئی بغیر کام کے گھر سے باہر نہ جاویں. آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے یہ دریا پور میں یہ بڑی پول کی کارگزاری ہے کہ اتنی بھلی عورتیں رہتی تھی جب گھوڑا گاڑی اور ٹانگے کا زمانہ تھا کہ ٹانگے میں بیٹھنے کے لیے بھی ٹانگا اندر جاتا تھا گلی کے اندر اور عورتیں وہیں بیٹھ جاتی تھی, اس کو پردہ ہوتا تھا. معلوم ہے یہاں باہر نہیں آتی تھی عورتیں ٹانگے رکشہ میں بیٹھنے کے لیے. رکشہ کا تو دور شاید اس وقت تھا یا نہیں تھا, یعنی ٹانگا بھی گلی کے اندر جایا کرتا. اتنی نیک بھلی عورتیں تھیں. مثال یہاں کی طرح ایسے کئی جگہ کی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل کے سڑکوں پہ نہیں آتے تھے. کسی ضرورت سے جانا تو سواری بھی گھر کے دروازے پہ آ جاتی تھی. کرائے کی گاڑی ہے بھائی, گھر کے دروازے پہ بلا لو, اس میں سوار ہو جاؤ پردے کے ساتھ اور اپنا سفر شروع کریں. ایسے گھروں میں دین تھا, ایسے مردوں میں غیرت تھی, ایسے عورتوں میں شرم و حیا تھی. لیکن جب دین زندگی سے دھیرے دھیرے نکلے گا اور ہم خود ہی خود کو سمجھا لیں گے,
میں بول رہا ہوں برا مت لگانا, برا لگے تو مجھے معاف کرنا. ہمارے بچوں کو روزانہ اسکول چھوڑنے لینے جانا یہ عورتوں نے شروع کر دیا ہے. یہ مردوں کی غیرت اس کو للکار ہے کہ کوئی ترتیب ہی نہ بنائی. ماں روز لینے جاوے, ماں روز چھوڑنے جاوے, آٹو رکشہ والا نیچے آ کر کھڑا ہے تو یہ عورت روزانہ اپنے بیٹے کو وہاں بٹھانے جاوے. ایک سمجھنے کی بات ہے, اچھا نہیں ہے یہ. میں نہیں کہہ رہا کہ خرابیاں روز ہو رہی ہے, لیکن خرابی کی شروعات ہے, خرابی کی شروعات. پورے مکان میں آگ لگ گئی, بھئی یہ تو بہت آگے ہو گیا, لیکن شروعات ہی کہیں چنگاریاں نکل رہی تھی, لوگوں نے بتایا یہ چنگاریاں, ارے جانے دو نا, چھوٹی چھوٹی چنگاریاں. نہیں دھیان دیا تو اسی نے پورے گھر کو آگ لگا دی ہے. وہ چنگاریوں کو روکتے کہ بھئی کیوں نکل رہی چنگاریاں, روکو اس کو, کیا وجہ ہو رہی ہے. یہ میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں اسکول کی, تم اس کو برا مت سمجھنا کہ کیا کریں, حل ہے سب کا, لیکن یہ کرنا کوئی اچھا نہیں ہے. مدرسے بھی عورتیں چھوڑنے لینے جاویں, اسکول بھی عورتیں چھوڑنے لینے جاویں, اہتمام کے ساتھ جاویں, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی کی بات الگ ہے بھئی کوئی بیمار تھا, گھر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, اور کوئی تھا نہیں تو بھئی رکشہ تک کا چاہ کے ماں چھوڑ کے آ گئی, کبھی کی بات ہے. روزانہ کا اہتمام, اللہ کرے بات سبھی کی سمجھ میں آ جائے. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورتیں آوارہ ہو جائے گی, وجہ دین کی کمی ہوگی, اور بچے فاسق فاجر فسق و فجور میں پڑ جائیں گے. بچے سے مراد 2-5 سال کے بچوں کی بات نہیں ہے, بالغ بچوں کی بات ہے, جوان عمر کے بچوں کی بات ہے. یہ بات میں میرے لیے بول رہا ہوں, میرے گھر کو میں دیکھوں گا, آپ اپنے گھروں کو دیکھنا. جب صحابہ نے یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا؟ تو پیارے آقا نے کہا ایسا ہوگا, اس سے بھی برا ہوگا. کیا ہوگا؟ اس سے بھی برا. صحابہ نے عرض کیا حضور اس سے برا کیا ہوگا؟ تو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیسہ عزت کا نشان بنے گا اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی بن جائے گا. کیا بنے گا؟ پیسہ عزت کا نشان بن جائے گا. دین کی کمی ہوگی تو پھر دکھنے کو دین ہوگا, دکھنے کا دین ہوگا, لیکن حقیقت کا دین نہیں ہوگا. میرا میں سوچوں گا, آپ اپنا سوچنا, دوسروں کا نہیں سوچنا. پیسہ عزت کا نشان بنے گا, یعنی مالداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. کس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ مالداروں کو. اسی لیے آج لوگوں نے مالدار بننے کو ہی کام بنایا کہ جب تک مالدار نہیں بنیں گے اپنے کو عزت ملنے والی نہیں ہے. یا مالدار بنو یا مالداروں کے ساتھ پھرو. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ مالدار بنو یا کیا کرو؟ اپنے سب سے بہت اچھا ہے کیا؟ اللہ تجھے سب کے ساتھ اچھا رکھے, پہلے معاملہ اس سے اچھا کر لے, معاملہ اپنے اللہ سے اچھا کر لے. پیسہ عزت کا نشان بنے گا. بگڑے ہوئے ماحول میں لوگوں نے مالدار بننے کو ہی محنت کا مقصد, زندگی کا مقصد بنا لیا. ہر حال میں مالدار بننا ہے, کیسے بھی کر کے بننا, کیونکہ مالداری عزت کا نشان بن گئی ہے. یا مالداروں کے ساتھ بیٹھنا, بڑی بڑی باتیں کرنا, ایسی مالداری کی بہت زبردست ہے. مالدار بیمار ہو جاویں تو محلے کے لگ بھگ سبھی دیکھنے جاویں, برا مت لگانا, برا لگے تو مجھے معاف کرنا. اور غریب بیمار ہو جاوے تو کوئی جائے نہ جائے, پتہ نہیں کیا بات ہے. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا, دماغی معذور, دماغی کمزور اگر مالدار کا بیٹا ہے تو کہ تو مستان ہے, اور غریب کا بیٹا ہے تو گانڈا ہے, گانڈا. اوہو, مالدار کا ہے تو کیا کہیں؟ بولو بھائی, مستان, اور غریب کا ہے تو یہ تو گانڈا ہے, کیونکہ غریب کا بیٹا ہے نا, وہ مینٹل پاگل گانڈا ہو گیا. اور مالدار ہے مستان. یعنی مستان کس کو کہیں؟ وہ انہوں نے کیٹیگری بنا لی ہے, پاگل نہیں ہے, مستان ہے یہ, کیونکہ مالدار کا بیٹا ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. پیارے آقا فرماتے ہیں پیسہ عزت کا نشان بنے گا اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی بنے گا. پیٹ بھرنا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح ہوئی مدینہ میں مال آیا
اور مال تقسیم ہوا لوگوں میں، تو بازار سے بستی میں آنے کے راستے پر کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بازار سے بستی کی طرف، جو بازار سے بستی میں آ رہے ہیں، کیا لایا، کیا ہے تھیلی میں، زنبیل میں کیا ہے؟ ایک کی زنبیل میں گوشت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا گوشت لایا؟ تو وہ صاحب عرض کرتے ہیں امیر المومنین کئی دنوں سے فاقے ہی تھے، کھجور تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، دودھ تھا، اب کچھ یہ آیا ہے بٹوارے کا پیسہ ہمیں ملا ہے، جو علاقے فتح ہوئے اس کا پیسہ ہمارے حصے میں آیا. تو بیوی نے کہا گوشت لے آؤ. کیا جملہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سن لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کرے گا تو بھی برباد ہو جائے گا، ان کو بھی برباد کر دے گا. اپنے بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کرے گا تو بھی برباد ہوگا، ان کو بھی برباد کر دے گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ قوم برباد ہو جائے گی جس کو ہمیشہ پیٹ اور پیٹ کی فکر ہو. پیٹ اور پیٹ کی فکر یعنی کھانا، کپڑے، دوا، چپل، یہ، اور پیٹ یعنی نکاح. شادیوں کی یعنی شادیاں ایسی ہو، عورتوں کے مزے اڑاؤں، ہمیشہ اسی کی فکر ہو، اور ہمیشہ کپڑے، کھانے، دوا، چپل، جوتے، مکان، گاڑی کی فکر. وہ قوم برباد ہو جائے گی جس کو اسی کی فکر. پیسہ عزت کا نشان اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا ہوگا؟ پیارے آقا کہتے ہیں اس سے بھی برا ہوگا. اس سے برا کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلی باتیں بری لگے گی اور بری باتیں، بولو، بھلی باتیں بری لگے گی اور بری باتیں. مسجد میں بھلی بات ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اصلاح معاشرہ پر بات ہو رہی ہے، اور تھوڑی زیادہ وقت ہو جائے، تھوڑا لمبا ہو جائے تو باہر نکل کے اتنا لمبا کرا، اتنا یوں کرا، وہ کرا، کیونکہ بھلی بات تھی بری لگ گئی، اور باہر دوستوں میں گھنٹوں بیٹھ جاویں غیبت، چغلی، بدگوئی کے اندر، بیکار کی بیہودہ باتوں میں، وہ اچھی لگیں. موبائل کی مشغولی میں گھنٹوں لگ جاویں، وہ اچھی لگے، اور قرآن کے 2 پارے پڑھتے پڑھتے اس کو بوجھ پڑ جاوے. بھلی باتیں بری لگے گی، بری باتیں بھلی لگے گی. یہ سارے جملے اس وقت کے ہیں جب زندگیوں سے دین اور دین کی محنت نکل جائے گی. 2 جملے بول رہا ہوں. جب زندگیوں سے دین اور دین کی محنت نکل جائے گی تو یہ سب ہوگا جو پہلا جملہ تھا. عورتیں آوارہ، بچے فاسق فاجر ہوں گے. دوسرا، پیسہ عزت کا نشان اور پیٹ بھرنا مقصد زندگی بنے گا. تیسرا، بھلی باتیں بری لگے گی، بری باتیں بھلی لگے گی. مسجد میں اعلان کرتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھو دین کی بات ہوگی، اعلان کر کے پھر وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بھائی صاحب تھوڑا بیٹھو نا، بھائی تھوڑی دیر بیٹھو نا، ارے بھائی کام ہے، ارے بھائی کام ہے. یا بٹھاؤ تو بیٹھتے نہیں، اور محلے میں جھگڑا ہو گیا، وہ بھگا رہے ہیں جاؤ یہاں سے جاؤ، تو جاتے نہیں سمجھے بات. یا بٹھاؤ تو بولو بیٹھتے نہیں، اور وہاں بھگاؤ تو جاتے نہیں. جا کے دور کھڑے رہ کے سن رہے ہیں، جھگڑا سن رہے ہیں، وہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے، بد کلامی ہو رہی ہے. یہاں بٹھاؤ تو بیٹھتے نہیں، وہاں بھگاؤ تو بھاگتے نہیں. بھلی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، بری باتیں اچھی لگ رہی. محلے میں سے کسی کے جھگڑے کی آواز کان میں پڑی تو عورتیں گھر کے دروازوں تک، کھڑکیوں تک آ جاویں سننے، جھگڑا سننے. اور کہ پڑوس کے مکان میں دین کی بات ہوگی دوپہر میں، جانے کو تیار نہیں. 15ویں گھر کا جھگڑا سن رہے ہیں کھڑکی میں کھڑے رہ کے، دروازے پہ کھڑے رہ کے. لیکن پڑوس کے مکان میں دین کی بات ہوگی 1.25 گھنٹہ 45 منٹ، وہ جانے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ بات دین اور دین کی محنت نکلی. تو بھلی باتیں اچھی نہیں لگ رہی اور بری باتیں اچھی لگ رہی. صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا ہوگا کہ اس سے بھی برا ہوگا. اس سے برا کیا ہوگا؟ عورتیں مردوں کا قبلہ بن جائے گی. کیا کہا میں نے؟ عورتیں مردوں کا، بولو نا، قبلہ بن جائے گی، یعنی ہر بات ان کی مانی جائے گی، ہر بات.
بھائی کبھی کی بات الگ ہے, کوئی بات مان لی کہ بھائی دوپہر میں یہ کھانا بنا لو, کوئی بات نہیں, سمجھ میں آئی بات. وہ ایک بزرگ تھے, اپنے شاگرد کو لے کے گھر میں بیٹھے تھے, محترمہ سے پوچھا کون سے کپڑے پہنوں. محترمہ نے کہا وہ کپڑے وہاں رکھے ہیں وہ پہن لو. باہر نکل کے شاگرد نے کہا آپ کے پاس کتنے جوڑی کپڑے ہیں؟ کہ ایک پہنے ہوئے تھے وہ, ایک رکھے ہوئے تھے, 2 ہی ہے. کہ پھر کیوں پوچھا؟ کہ اس کو لگا میرے کو پوچھتے خوش ہو جائے گی. یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے, نہیں سمجھے بات, کہ بھئی اس کی مان لو. کہ کچھ باتوں میں تو دل جیتنے کے لیے پوچھنا پڑے گا, لیکن یہاں تو حال یہ ہر بات اس سے پوچھی جائے اور وہ جو کہہ دے اس کے آگے محترم کی ہمت نہیں ہے ایک قدم آگے بڑھا دے. کہ یار وہ شادی میں کیوں خرافات ہو رہے ہیں, ہال کیوں رکھا؟ گھر کی عورتوں نے کہا تھا ہال رکھنا پڑے گا. منڈپ کیوں باندھا؟ عورتوں نے کہا تھا. ہلدی رنگ مہندی کیوں کری؟ یہ کھچڑی کیوں بنائی؟ یہ کھانے کیوں بنائے؟ عورتوں نے کہا تھا. یہ عورتوں کی ماننے میں اپنا دین پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آیا. عورتیں مردوں کا قبلہ بن جائے گی. وہ بہت پرانی فارسی کی حکایت ہے, بہت پرانی فارسی کی حکایت ہے. کیا حکایت ہے؟ کہ بادشاہ اور وزیروں میں آپس میں بات چیت ہوئی کہ بھائی اپنے لوگوں کو جانچیں کہ مرد اپنی چلاتے ہیں کہ عورتوں کی سنتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا مرد اپنی چلاتے ہیں. وزیر نے کہا نہیں عورتوں کی سنتے ہیں. کہ کیسے پتا چلے گا کہ ایسا ہوا؟ تو کہ اپنے ایک کام کرو, اعلان کرو کہ بادشاہ نے سب کو بلایا ہے. تو بادشاہ نے سب کو بلایا, سارے علاقے کے مرد جمع ہو گئے, صرف مرد, اور اعلان ہوا. ایک ایک کو پوچھے رہے, بول ادھر آ بھائی ادھر آ, تیرے گھر میں تیری چلتی ہے کہ بیوی کی؟ کہ بیوی کی. لے انڈا لے جا. جو بیوی کسی نے اس کو کیا دے رہے تھے؟ بولو نا, انڈا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, بیدا. کہ بیوی کی چلتی ہے, جو خود کی چلائے گا اس کو گھوڑا دیں گے. کیا دیں گے؟ اب جو آ رہے ہیں بھائی بیوی کی چلتی ہے لو انڈا, بیوی کے لو انڈا, ایسے انڈا سب کو دے رہے ہیں. ایک آیا ذرا اونچا لمبا موٹا تگڑا خوبصورت, ہمارے گھر میں ہماری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی, کہ اس کو گھوڑا دے دو, اس کو گھوڑا دے دو. گھوڑا لے گیا وہ. دوسرے دن گھوڑا لے کے واپس آیا. تو پوچھا بھائی کیوں گھوڑا لے کے آیا؟ کہ ہماری بیوی بولتی ہے جب بادشاہ نے گھوڑا دیا تو کالا کائے کو لائے, سفید لانا چاہیے نا, جاؤ بدل کے آؤ. تو میں بدلنے آیا. کہ اس کو بھی انڈا دے دو. نہیں سمجھے بات, اس کو بھی کیا دے دو؟ جب بادشاہ سے انعام لینا تھا تو پھر سفید لاتے, کالا کائے کو لائے, جاؤ. تو اس کو بھی کیا دے دیا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ پیارے آقا نے کہا عورتیں مردوں کا قبلہ بن جائے گی, ہر بات ان کی مانی جائے گی, چاہے وہ بیوی ماں ہو, چاہے وہ بیوی ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, دادی نانی ہو, پھوپھی خالہ ہو, ان کی چلتی ہے. اور خرافات کی بات کر رہا ہوں, بھلائی کی بات نہیں کر رہا. بھلائی میں چلے تو اچھی بات ہے, لیکن خرافات میں مرد یوں کہتے ہیں وہ نہیں مانتے. میت میں بدعات. اس لیے بھائیو جب پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عورتیں مردوں کا قبلہ بن جائے گی, صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا ہوگا کہ اس سے بھی برا ہوگا؟ کہ اس سے برا کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا زبردستی گناہ کرایا جائے گا, ماحول بگڑے گا, دین اور دین کی محنت چھوٹے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ زبردستی گناہ کرایا جائے گا. آپ کو کریڈٹ کارڈ کے بغیر دھندا نہیں کر سکتے, آپ کو بینک کے جڑے بغیر یوں نہیں کر سکتے, آپ کو جھوٹ بولے بغیر مال نہیں بیچ سکتے, آپ کو وہاں ایسی بناوٹ کرنی پڑے گی, آپ کو یوں کرنا پڑے گا. زبردستی گناہ کرایا جائے گا. ایسا تو کرنا ہی پڑے گا, اتنا تو بولنا ہی پڑے گا. تم کو کورٹ میں اپنی مقدمہ جیتنا ہے, اتنا جھوٹ بولنا پڑے گا. تمہاری بیٹی کے بارے میں بولو جا کے, اس نے بھی ظلم کیا, ساس نے بھی, ننند نے بھی, دیورانی نے, جیٹھانی نے, دیور نے, جیٹھ نے, یہ سب جھوٹ زبردستی کرایا جا رہا ہے. تم جیتنا چاہتے یوں نہیں کہ یہاں جیتے کہ نہ جیتے وہاں ہار جائیں گے, اللہ کے مقدمے میں ہار ہو جائے گی کہ جھوٹ بول کے آئی ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. ایسے لوگوں نے ذہن بنایا ہے کہ گورنمنٹ سے فلانا اصول لینا ہو, فائدہ لینا ہو,
جیسے کہ اسکول میں اسکالرشپ ملتی ہے، تو اسکالرشپ میں قاعدہ بنایا ہے حکومت نے، اس کے ابا کی اتنی آوک سالانہ یعنی انکم 1 سال کی اس سے کم ہو تو اس کو اسکالرشپ دینے کی، ورنہ اسکالرشپ نہیں دینے کی۔ اب یہ قاعدہ ہے، اب یہ ابا صحیح کر رہے ہیں، نہیں سمجھے بات؟ جو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ بھی جھوٹا اور یہ صحیح کرنے والا بھی جھوٹا، اور 1500 2000 روپے میں اپنا ایمان بیچ ڈالا، نہیں سمجھے بات؟ اسکالرشپ لینے میں جھوٹ بول گئی ہے، کیونکہ قاعدہ بنایا تو لکھ دے بھائی نہیں ہماری آوک زیادہ ہے، 1500 2000 نہیں لیے تو کیا ہو جائے گا، لیکن اوہو کیا بتاؤں میں، زبردستی گناہ کرایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایسا ہوگا کہ اس سے بھی برا ہوگا؟ ایسے جملے بہت ہیں، میں تو وقت دیکھ رہا ہوں کہ شاید میں بات پوری کر دوں۔ کس سے برا کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا بھلی باتوں کا کہنا بند ہو جائے گا اور بری باتوں سے روکنا بند ہو جائے گا۔ سارے صحابہ رو پڑے کہ حضور ایسا ہوگا؟ یعنی مسلمان اور بھلی بات نہ کہے، مسلمان اور بری بات سے نہ روکے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ یہ چھوڑ کے بیٹھے گا مسلمان؟ تو صحابہ بہت روئے کہ ایسا 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 ہوگا۔ لہذا بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کو اس مبارک باتوں میں ایک بات تنبیہن کہی کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن میں اور آپ اگر نیت کرتے یہ ہوگا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن میں اور میرا گھر اس میں نہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا لکھا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، تو جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ دین اور دین کی محنت، زندگیوں میں دین اور دین کی محنت جب چھوٹے گی تو یہ سب ہوگا، اور آگے جو پیارے آقا نے جو کچھ بھی فرمایا اتنا سارا ہوگا، لیکن میں اور آپ نیت کریں وہ ہوگا جس کے ساتھ ہوگا، ہم اس میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ہم دیندار بنیں اور دینداری کی محنت کریں۔ دیندار بن کے جینا ہے، دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔